حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین، اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ آج ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. آج 5 بجے جو ایک مجلس ایصال ثواب ہوگی اس میں اسی امام کا تذکرہ کیا جائے گا. آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں. لیکن ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا امام کے سلسلے میں کہ یہ وہ امام ہے جنہیں باقر علم نبی کہا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے علم سے اپنوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور غیروں نے بھی فائدہ اٹھایا. جو اپنے تھے وہ ایک بلندی کی مینار پر پہنچے اور جن کے دل میں کھوٹ تھی، نفرت تھی، کینہ و بغض تھا، انہوں نے اپنی آخرت خراب کر لی. میں صرف ایک بات جو بہت ہی اہم ہے، میں بامبے گیا ہوا تھا. ایک ہمارے چاہنے والے دوست عزیز ان کے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک کتاب دیکھی جس کتاب کا نام ہی تھا ابو حنیفہ. یہ کتاب ایک عالم اہل سنت نے لکھی ہے. تو ہم نے کتاب کی فہرست انڈیکس دیکھنا شروع کیا تو ابتدائی میں فہرست میں ایک بات مجھے ملی کہ امام ابو حنیفہ کے اساتذہ، ان کے استاد کون کون تھے. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، دیکھیں ہمارے امام کا کہیں اس میں تذکرہ ہے یا نہیں ہے جو ہم شیعہ دعویٰ کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا تو اس میں 6 امام کا تو نام نہیں تھا، لیکن 5ویں امام کا، امام باقر کا نام استادوں کی فہرست میں موجود تھا.
یہ بات بھی میں چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ امام ابو حنیفہ کا ایک لقب ہے امام اعظم. امام اعظم عظیم کی اس میں تفضیل ہے اعظم. شاید اگر میں غلطی نہیں کروں، میری انگلش بہت کمزور ہے، کہ عظیم کو انگلش میں گریٹ کہتے ہیں، اور جو اس کی اس میں تفضیل ہوگی وہ شاید گریٹسٹ. صحیح ہے؟ عظیم اور اعظم. تو امام اعظم یعنی گریٹسٹ لیڈر. امام یعنی لیڈر. اور ایک اور بھی اعظم ہے، اور وہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی. انہیں غوث سے اعظم کہا جاتا ہے. غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، فریاد کو پہنچنے والا. تو وہ گریٹسٹ، اب اس کو انگلش میں ہیلپر کہہ سکتے ہیں، مدد کرنے والا، شاید یہ ترجمہ ہو. تو یہ دو اعظم گزرے ہیں ان کی تاریخ میں. ایک فی الحال ہمارا جو موضوع ہے وہ امام اعظم، یعنی امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا گیا. اب مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ جس کے مکتب میں، جس کے مدرسے میں پڑھ کر انسان امام اعظم بن سکتا ہے، شاگرد امام اعظم بن سکتا ہے، تو وہ امام کتنا عظیم ہوگا. لہذا عزیزو، آج اسی امام کی شہادت کا دن ہے. آپ تمام حضرات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. میرا موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جنت کی حقیقت کیا ہے، جنت کیسی ہوگی. اس سلسلے میں مسلسل کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور آج بھی جو میں نے وعدہ کیا ہے گزرے ہوئے خطبے میں، اگر آپ کو یاد ہے، اسی موضوع کو آگے بڑھانا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جنت کتنی بڑی ہے. فرشتے کی اسپیڈ اور رفتار اتنی ہوتی ہے کہ وہ عرش سے زمین پر آتا ہے اور تلوار کا وار چلتا ہے، اور قبل اس کے کہ تلوار زمین پر پہنچے فرشتہ عرش سے آتا ہے اور زمین پر اپنے پر بچھا دیتا ہے. تو اب آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک فرشتے کی اسپیڈ کتنی ہوگی. یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ میں نے نقل کیا تھا کہ آپ کا ہاتھ لال کی طرف بڑھا اور حضرت موسیٰ کا ہاتھ جبریل امین نے آگ کی طرف کر دیا، اور وہ عرش پہ تھے، بلندی پر تھے، ساتھ آسمان سے بھی بلند. لیکن آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جناب موسیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ آگ کی طرف کیا، جناب موسیٰ کا ہاتھ جل گیا. یہ آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے. لیکن آج یہ بتانا ہے تو آپ نے اندازہ لگایا کہ یہی وہ فرشتہ جس کی اسپیڈ اتنی ہے کہ ہماری مشینیں، کمپیوٹرز، کیلکولیٹرز، یہ سب کے سب چیزیں فیل ہو جائیں گی. یہی وہ فرشتہ ہے کہ جو جنت گھوم نہیں سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیں. آنے والے شخص نے پوچھا، امام آپ بتائیے جنت دنیا سے کتنی بڑی ہے؟ امام نے کہا اتنی بڑی ہے کہ تمہارے عقل میں بھی نہیں آ سکتی ہے. آئیے میں ایک مثال دوں جو ہمارے مفسرین قرآن اس مثال کو دیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت مثال ہے کہ ہمارے عقل میں کیوں نہیں آ سکتی ہے. ہمارے عقل کا قصور ہے یا جنت اتنی بڑی ہے کہ عقل چھوٹی ہو جا رہی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں. یہ ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کروں کہ جو مفسرین لکھتے ہیں ہمارے، کہ ایک فرض کیجئے ایک بچہ ہے، بہت توجہ کریں گے، ایک بچہ ہے جو ماں کے شکم میں پل رہا ہے، اور فرض کیجئے اس کا 8واں 9واں مہینہ ہو چکا ہے، روح آ چکی ہے اس کے جسم میں. اور تھوڑی دیر کے لیے یہ مثال ہے، واقعیت نہیں ہے، لیکن ذہن کو قریب کرنے کے لیے یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ کوئی ایک ایسا آلہ ایجاد ہو جائے، مائکرو فون جیسے، کہ آپ اس بچے سے بات کر سکیں. ابھی تو سونوگرافی کے ذریعے انسان بچوں کو دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ دن کی بات، کچھ دن میں ایسا بھی ہو جائے کہ بچے کی آواز بھی سنی جا سکے مشین کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے وغیرہ وغیرہ. تو
فرض کیجئے ایک ایسا آلہ ایجاد کر لیا جائے، یہ مثال سنیے اور جنت کتنی بڑی ہے اس کو اندازہ لگائیے. ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جائے اور اس بچے سے اس کے ذریعے، اس مائکروفون کے ذریعے بات کی جائے. بچے سے پوچھا جائے کہ بتاؤ، یہ بتاؤ کہ جو تم ماں کے پیٹ میں ہو کیسے ہو، آرام سے ہو، تمہاری دنیا کتنی بڑی ہے؟ تو بچہ کیا کہے گا؟ ارے ماشاءاللہ حالات بالکل پرسکون ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں بہت آرام سے ہم رہ رہے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ دنیا جو شکم مادر میں تم بسر کر رہے ہو، علیکم السلام، شکم مادر میں جو تم ہو، یہ تمہاری دنیا کتنی بڑی ہے؟ بچے سے اگر پوچھا جائے تو بچہ کہے گا بہت کافی ہے، آرام سے ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے ہم کو. تو اب اگر آپ کو اس بچے کو سمجھانا ہو، بہت توجہ کریں گے، اس بچے کو آپ کو سمجھانا ہو کہ تمہاری یہ دنیا جو ماں کے پیٹ میں ہو یہ کہاں بہت بڑی ہے، جب ماں کی شکم سے باہر آؤ گے تب دیکھو گے جو ہماری دنیا ہے کتنی بڑی دنیا ہے. اس میں زمین ہے، اس میں آسمان ہے، اس میں سمندر ہے، اس میں درخت ہے. انصاف سے بتائیے یہ وسعت جو دنیا کی ہے، یہ پھیلاؤ جو دنیا کا ہے، آیا اس بچے کو آپ سمجھا سکتے ہیں یا نہیں سمجھا سکتے؟ بچے کی عقل فیل ہو جائے گی. جس طرح کہ بچہ ماں کے شکم میں رہ کر ہماری دنیا کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اسی طرح سے ہم اس دنیا میں رہ کر اس جنت کو نہیں سمجھ سکتے. لہذا یہ ہے دنیا کی وسعت، یہ ہے دنیا کی بزرگی، کتنی بڑی ہے دنیا سے. تو اور اب آئیے میں بات کو اور آگے بڑھاؤں، کیونکہ بہت سے ٹاپکس ہیں، بہت سی باتیں ہیں اس سلسلے میں اور تفصیل میں بھی نہیں جانا ہے. اور اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے مقابلے میں جنت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کو دار فانی کہا گیا ہے. دنیا کو دار فانی، فانی یعنی مٹ جانے والا گھر، یہ دنیا کو کہا گیا ہے. اور آخرت جو ہے وہ جاودان ہے، باقی رہنے والا ہے. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب. میں اس کا ترجمہ کروں گا تو خدا کہتا ہے کہ مومنین تمہیں ایسی جنت دی جائے گی، بہت توجہ کریں گے، تمہیں ایسی جنت دی جائے گی جس جنت کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عدن ہے، عدن عین دال نون. عدن کا مطلب ہوتا ہے باقی رہنے والی، عدن کا مطلب ہوتا ہے نہ مٹنے والی جنت. بہت توجہ کریں گے عزیزو. لہذا جنت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ جنت باقی رہنے والی ہے. اب میں اسی سلسلے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو لوگ جنت میں آ جائیں گے ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے. ایک آیت اور سن لیجئے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. جنت میں جو لوگ آ جائیں گے، لا یذوقون فیہا الموت، انہیں موت نہیں آئے گی. جو قرآن کی آیت ہے عزیز، سورہ ہود کی. جنت میں جو لوگ آ جائیں گے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہی موت جو دنیا میں آئی تھی نا، بس وہی ایک ہی مرتبہ مرنا ہے، بار بار جو ہے مرنا نہیں ہے جنت میں. یا ایک جگہ ارشاد ہوا عطاء غیر مجزوز، بہت اچھی آیت ہے یہ وہ عطا ہے پروردگار کی، یہ وہ عطا ہے پروردگار کی کہ غیر مجزوز، جو منقطع نہیں ہوگی، جو کنٹینیو رہے گی، جو باقی رہے گی. یہ عطا پروردگار ہے جو جنت میں مومنین کو ملے گا، وہ چیز باقی رہنے والی ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا عزیزو کہ جنت
میں جو رہے گا اسے موت نہیں آئے گی۔ کون سا کمال ہو گیا؟ یہاں پر ایک اعتراض ہے، میں اس اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کی اس آیت پر ایک اعتراض کیا ہے، اور اعتراض یہ کیا ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جو لوگ آئیں گے انہیں موت نہیں آئے گی، تو یہی بات تو جہنمیوں کے لیے بھی ہے۔ تو کون سا سرخاب کا پر لگ گیا جنتیوں کو؟ کون سی خاص بات ہو گئی؟ اس کا جواب سنیے۔ صاحب مجمع البیان علامہ طبرسی، کبھی مجھے وقت ملے گا تو علامہ طبرسی کے بارے میں بتاؤں گا، کتنے بزرگ عالم ہیں یہ۔ علامہ طبرسی جن کی مشہد مقدس میں قبر بھی ہے، اور ماشاءاللہ لوگ جاتے ہیں تو ان کی قبر پہ بھی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ علامہ طبرسی نے لکھا، اس کا جواب دیا ہے۔ جواب یہ دیا کہ میں مطلب آیت پھر پڑھوں، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، جنت میں جو آئے گا اسے مرنا نہیں ہے۔ اعتراض کیا ہوا ہے کہ جہنم میں بھی جو جائیں گے ان کو بھی مرنا نہیں ہے، جلیں گے، گوشت جلے گا، کوئلہ بن جائے گا، پھر حکم خدا سے دوبارہ گوشت ظاہر ہوگا، پھر جلے گا، کوئلہ ہوگا، پھر ظاہر ہوگا۔ دیکھیے دنیا میں جو پھانسی دی جاتی ہے، پھانسی کی سزا بہت ایزی، ایک مرتبہ شوٹ کر دیا، ختم، چند منٹ یا چند سیکنڈ جو کچھ بھی لگتا ہوگا تکلیف۔ لیکن جہنم میں جن کو سزا ملے گی، دیکھیے جنت کی نعمتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن جہنم کی جو سزا ہے وہ بھی بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ اگر مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ ایک دو خطبے جہنم کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جہنمیوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن فی الحال اتنا سن لیجئے کہ جہنمیوں کو بھی موت آنے والی نہیں ہے، تو پھر اللہ نے خاص کر یہ کیوں کہا کہ جنتیوں کو موت نہیں آئے گی جنت میں؟ علامہ طبرسی نے لکھا کہ زندگی کا مزہ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں کوئی مٹھاس پائی جائے۔ آپ نے اندازہ لگایا، جنت زندگی در حقیقت جنتیوں کی ہوگی، جہنمی تو چاہیں گے کہ خدایا اس تکلیف سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں موت دے دے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ لہذا اللہ نے جنتیوں کے سلسلے میں جو آیا اس کے اندر، اور بڑی اچھی بات ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی چیز بھی دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جو پائیدار ہو، جو باقی رہنے والی ہو۔ کسی چیز کو بھی آپ لیجئے، کبھی نہ کبھی آپ نے کپڑا بنایا، کوئی دن میں خراب ہو گیا، مثال کے طور پہ آپ نے مکان بنایا، مکان آج اچھا ہے، 2 سال کے بعد پالوں گا صاحب، پھر کلر کر رہے ہیں، دروازہ بنایا، یہ خرابی وہ خرابی، گھر میں آپ نے لائٹ کے لیے وائرنگ کرائی، کل وائر خراب ہو گیا۔ تو یہ سب تبدیلیاں آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہمیشگی نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے۔ لیکن جنت میں جو چیز آج جیسے ہے وہ چیز ہمیشہ ویسی ہی رہے گی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اس کو تصور کیجئے تو بڑا لطف آئے گا آپ کو کہ آج جیسا ہمارا پہلے سے محل ہے ایسا 10 سال کے بعد بھی رہے گا، 50 سال کے بعد بھی رہے گا، 1000 سال کے بعد بھی رہے گا۔ اور ایک جملہ میں کہوں، آج جیسی ہمیں حور ملی ہے وہ 50 سال کے بعد بھی ویسی رہے گی، 100 سال کے بعد بھی ویسی رہے گی۔ تو یہ جنت کی خصوصیت ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے شادی کیا صاحب 18 20 سال 25 سال، اس کے بعد صاحب 50 سال کے بعد مانوں گا بیوی کی جھریاں پڑ گئیں، اب کسی لائق نہیں۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اہلا وسہلا، تشریف لائیے مولانا۔ السلام علیکم، آئیے آگے آئیے، ادھر تشریف لائیے۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شیخ حسین ناصری صاحب، جو مسجد ایرانیان مغل مسجد کے پیش نماز بھی ہیں اور ہندوستان کی ایک بہت ہی عظیم علمی شخصیت ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے آپ حضرات صلوات بھیجیں۔ تو جنت کی خصوصیت میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے،
جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ جنت پائیدار ہے، باقی رہنے والی ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی اچھا واقعہ لکھا ہے عزیزو، میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہوں کو کچھ بھی سوچتی ہے، تو ایک بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ دنیا میں ایک نہایت ہی خوبصورت شہر بنایا جائے، جیسے شداد کو سوجھی تھی جنت بنانے کی دنیا میں، اگرچہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ تو بادشاہ نے اپنے ایک بہت ہی ذہین وزیر سے کہا کہ دیکھو تم کیا کرو، ایک ایسا خوبصورت شہر بناؤ کہ دنیا میں اتنا خوبصورت شہر نہ ہو۔ وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت جیسا کہیں، اور شہر کے لیے بجٹ پاس کر دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک گھر تو بنانا نہیں ہے، ایک محلہ تو بنانا نہیں ہے، ایک سڑک تو بنانی نہیں ہے، بلکہ پورا شہر بنانا ہے، تو اس کے لیے کیسا بجٹ پاس ہوا ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شہر تیار کرنے کے لیے بجٹ پاس ہوا اور وزیر نے کام شروع کر دیا۔ زمانہ گزرتا گیا، کئی سال گزر گئے، کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا کہ شہر ایسا بنے کہ اس میں کوئی نقص اور کوئی عیب موجود نہ ہو، ایسا شہر بننا چاہیے کہ جس میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو۔ خیر صاحب کئی سال گزر گئے اور وہ شہر تیار ہو گیا، وہ شہر خوبصورت سا شہر تیار کیا، اور وزیر کو ظاہر سی بات ہے کہ وزیر کے سر کے اوپر بادشاہ کے غصے کی تلوار لٹک رہی ہے، کہیں اگر خدا نہ خواستہ کچھ گڑبڑ ہو گیا تو آج ہمارا کام تمام ہو جائے گا، لہذا ایسا شہر بناؤ کہ جس میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہ پایا جائے۔ چنانچہ عزیزو شہر تیار ہوا، اور اب کہا بادشاہ صاحب تشریف لائیے، یہ ہم نے شہر آپ کے حکم کے مطابق کہ کوئی نقص و عیب نہ ہو، ہم نے ایسا شہر بنایا ہے کہ جس میں کوئی نقص بھی نہیں کوئی عیب بھی نہیں۔ چنانچہ بادشاہ کے جو خاص مصاحبین تھے، درباری تھے، بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، وہ سب بادشاہ کے پیچھے پیچھے، اور واقعاً ایسا شہر علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایسا شہر بنایا کہ جو بھی دیکھ رہا تھا وہ واہ واہ کر رہا تھا، آفرین اور آفرین کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ چنانچہ یہ جب شہر تیار ہو گیا، بادشاہ نے دیکھا، سب نے تعریف کی، بادشاہ کو بھی یہ شہر بہت پسند آیا، اور جب پورا شہر دیکھ لیا، چیک کر لیا، تو سب مطمئن ہو گئے کہ نہیں شہر بہت اچھا ہے۔ واپس دربار میں آئے، درباری بیٹھے رہے، ان درباریوں میں سے ایک بوڑھا درباری بھی تھا، ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا، کہا بادشاہ سلامت آپ کہتے ہیں کہ اس شہر میں کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے، لیکن میری نگاہ میں اس شہر میں ایک نقص پایا جا رہا ہے، میری نگاہ میں اس شہر میں ایک عیب ہے، ایک نقص پایا جا رہا ہے۔ سارے درباری پریشان کہ اتنا خوبصورت شہر، اتنا اچھا شہر، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس شہر میں ایک نقص ہے، ایک عیب پایا جا رہا ہے، آخر وہ کون سا نقص ہے، کیسا عیب پایا جا رہا ہے؟ تو درباری سب مخاطب ہوئے، بادشاہ مخاطب ہوئے، کہا اگر آپ ہماری جان بخشیں تو میں بتاؤں کہ اس میں عیب کیا ہے۔ کہا ہاں بتاؤ۔ کہا اس شہر میں، توجہ کریں گے عزیزو، اس شہر میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ یہ ایک دن فنا ہو جانے والا ہے، ایک دن یہ شہر مٹ جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا کوئی ایسا بھی شہر بنتا ہے، کیا کوئی ایسا بھی ایریا ہے کہ جو فنا نہ ہو؟ تو اس بوڑھے انسان نے کہا ہاں ایک ایسا شہر بھی ہے، ایک ایسا شہر بھی ہے کہ جو کبھی بھی فنا نہیں ہوگا۔ کہا وہ کون بناتا ہے، وہ کہاں ہے؟ کہا وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ ہمیں اس دنیا کے بعد جو آخرت میں جانا ہے، اگر ہمارا اعمال، اگر ہمارے اعمال، اگر ہمارا کیریکٹر بہتر ہوگا تو اللہ ہمیں ایسا شہر عطا کرے گا کہ جس میں کوئی فنا بھی نہیں ہے، جس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے، جس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، جس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔
لہذا جنت کی خصوصیت آپ نے اندازہ لگایا کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جنت میں وہ لوگ رہیں گے جو ہمیشہ جائیں گے۔ ایک مطلب جنت میں آپ نے انٹری کر لیا، اندر چلے گئے، اب وہاں سے باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ لہذا عزیزو یاد رکھیے گا کہ جنت ہمیشہ رہنے والوں کے لیے ہے، اور جنت کی ایک خصوصیت انشاءاللہ آج تو وقت ختم ہو گیا ہے، جو بہت ہی بہترین خصوصیت ہے کہ جنت میں سلامتی ہوگی، جنت میں امنیت ہوگی۔ میں نے وعدہ کیا تھا اس سے پہلے بھی، لیکن وقت میرا ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کا خطبہ جو ہوگا وہ اسی موضوع پر ہوگا کہ جنت میں سلامتی ہے، پیس ہے، امن ہے۔ دنیا میں سلامتی نہیں ہے، دنیا میں امنیت نہیں ہے۔ جہاں پر امنیت نہیں ہے انہیں اس بات کا احساس ہے کہ امنیت کتنی قیمتی شے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے خطبے تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔